دوستو ذرا دھیان سے سنیے گا، کیونکہ آج میں جو کہنے جا رہا ہوں یہ کوئی ہنسی مذاق کی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی ٹک ٹاک کا ڈرامہ نہیں ہے، یہ وہ آگ ہے جو پورے پاکستان میں لگی ہوئی ہے، یہ وہ بحث ہے جس نے گلی گلی کوچا کوچا مسجدوں سے لے کر چائے کے ہوٹلوں تک شور مچا دیا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مرزا انجینئر کی، وہی مرزا انجینئر جس پر 295C توہین رسالت کا مقدمہ درج ہوا، وہی مرزا انجینئر جس کے بیانات نے لاکھوں لوگوں کو آگ بنولا کر دیا، وہی مرزا انجینئر جو کبھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نشانہ بناتا ہے، کبھی فقہ حنفی پر سوال اٹھاتا ہے اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جنہیں سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ دوستو، یہ کھیل معمولی نہیں ہے، یہاں صرف ایک بندہ نہیں بلکہ پورے سسٹم کو آزمایا جا رہا ہے۔ ایک طرف مرزا انجینئر اور اس کے فالوورز ہیں، دوسری طرف عوام، علماء اور لاکھوں مسلمان جن کی غیرت ایمانی کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ کس طرح ایک شخص نے سوشل میڈیا کی دنیا سے نکل کر پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا، اور آج یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ بندہ ضمانت پر رہا ہو رہا ہے، اسے کلین چٹ دی جا رہی ہے؟ آئیے دوستو ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب مرزا انجینئر کے بیانات نے ہنگامہ مچا رکھا تھا۔ یوٹیوب پر، فیس بک پر چھوٹے چھوٹے کلپس میں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اجتہاد پر سوال اٹھاتا، کہتا کہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ عوام نے برداشت کیا، علماء نے اسے جواب دیے، لیکن پھر ایک دن وہ لائن کراس کر جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ لائن جو کسی کو بھی نہیں پار کرنی چاہیے، وہ لائن جو مسلمانوں کے دل میں سب سے زیادہ عزیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت۔ جیسے اس کے بیانات پھیلے، پورے ملک میں غصے کی لہر دوڑ گئی، جلسے جلوس نکلے، علماء نے تقریریں کی، عوام نے نعرے لگائے، اور پھر پولیس نے حرکت میں آ کر اسے 3MPO کے تحت گرفتار کرا اور 295C کے تحت ایک اور مقدمہ درج کرایا۔ اب ذرا یہ دیکھیے، یہاں کھیل شروع ہوا، مقدمہ درج ہوا تو لبرل طبقہ سامنے آ گیا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تو آزادی اظہار، فریڈم آف اسپیچ پر حملہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ تو عاشق رسول ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ قادیانی لابی بھی اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف عوام ہے جو اس کے خلاف سڑکوں پر نکلے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس کو ہیرو بنانے پر تلے۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر، اداروں نے آخر کیا کیا؟ کیا انہوں نے علماء کو بلا کر اس کا فیصلہ کیا؟ کیا انہوں نے دینی طبقات کو شامل کر کے عوام کو اعتماد میں لیا؟ نہیں، الٹا تحقیقات کی گئیں اور نتیجہ یہ نکلا کہ ثبوت کافی نہیں ہے، اس کو کلین چٹ دی جا سکتی۔ بھائی صاحب، یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ نے عوام کی بات نہیں سننی، علماء کو شامل نہیں کرنا، تو پھر آپ کسی کو مطمئن کیسے کریں گے؟ یہی وہ بات ہے جس پر لاکھوں علماء اور کروڑوں عوام جیسے لوگ آگ بگولا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کلین چٹ دینی ہے تو علماء کے سامنے بیٹھا کر دو، اگر یہ بے قصور ہے تو علماء سے تصدیق کراؤ تاکہ عوام مطمئن ہو، ورنہ یہ شخص کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ دوستو، یہاں ایک اور دلچسپ موڑ آتا ہے۔ مرزا انجینئر کو جب علماء نے مناظرے کے لیے چیلنج دیا تو اس نے 2 دفعہ موقع ہاتھ سے جانے دیا۔ ایک بار مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ اور دوسری بار مفتی حنیف قریشی حفظہ اللہ جہلم گئے، لیکن مرزا انجینئر سامنے نہ آیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس دلائل ہے تو آؤ، بیٹھو، مناظرہ کرو، چھپ کیوں رہے ہو؟ کیوں بار بار بھاگ رہے ہو؟ یہاں سے عوام کا شک اور بھی گہرا ہوتا گیا۔ دوستو، یہ سارا کھیل صرف عدالتوں کا نہیں ہے، یہ صرف پولیس کا نہیں ہے، یہ صرف سسٹم کا نہیں ہے، یہ ایمان کا کھیل ہے۔ یہ وہ کھیل ہے جس میں کروڑوں مسلمانوں کا دل دھڑک رہا ہے۔ ناظرین محترم، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بندہ آخر کرتا کیا ہے۔ یہ شخص یوٹیوب پر بیٹھ کر، فیس بک پر لائیو آ کر بار بار ایک ہی حربہ استعمال کرتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام پر تنقید کرتا رہتا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ پر حملہ کرتا تھا۔ جی ہاں، وہی امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ماننے والے کروڑوں ہیں، جن کے فکر پر نصف سے زیادہ امت کا عمل ہے۔ مرزا انجینئر کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ غلط کہا، وہ غلط کہا، امام ابو حنیفہ کا اجتہاد غلط ہے، یہ دلیل کمزور ہے، وہ دلیل کمزور ہے۔ بھائی صاحب، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ تمہارا علم کہاں ہے؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ کہاں؟
زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص جو انجینئر ہے، جس کا دینی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ بیٹھ کر امت کے امام پر انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ اور یہی نہیں، آہستہ آہستہ یہ بیانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچنے لگے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ اس آیت کا مطلب تو کرسچنٹیبلٹی یہ لیتے ہیں، کبھی وہ اپنے پوڈ کاسٹ میں تضاد بھرے جملے بولتا، پہلے کچھ بولتا اور پھر کہتا کہ میرا مطلب تو یہ نہیں تھا۔ اس طریقے سے باتوں کو گھمایا جاتا تھا۔ دوستو یہ کھیل بہت خطرناک ہے۔ یہ وہ لائن ہے جس کو عبور کرنا امت آخر برداشت نہیں کر سکتی۔ اب آتے ہیں عوام کے رد عمل پر۔ جیسے ہی بیانات وائرل ہوئے، گلی گلی احتجاج ہوا۔ چھوٹے شہروں میں جلوس نکلے، بڑے شہروں میں علماء نے جلسے کیے۔ ہر طرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نامنظور۔ دوستو اس وقت ایک طرف عوام کے جذبات تھے تو دوسری طرف مرزا کے وہ جاہل اور ضدی فالوورز اور اس کے اسٹوڈنٹس۔ جب علماء نے اسے کھلے میدان میں چیلنج دیا تو اس نے ہمیشہ بہانہ بنائے۔ پہلی بار مفتی طارق مسعود جہلم گئے، لاکھوں لوگ جمع تھے کہ آج ہوگا مناظرہ، لیکن کیا ہوا؟ مرزا انجینئر سامنے نہ آیا۔ دوسری بار مفتی حنیف قریشی گئے، وہاں بھی یہی ڈرامہ ہوا۔ بھائی صاحب اگر تمہارے پاس علم ہے تو آؤ قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرو، اور اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو کیوں بھاگ رہے ہیں؟ عوام نے یہاں سے فیصلہ کر لیا کہ یہ بندہ صرف بھاگنے والا ہے، یہ صرف باتوں کا ہیرو ہے، حقیقت میں دلیل کے میدان میں یہ شکست کھا جائے گا۔ اب تک اس کے فالوورز کو دیکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں مرزا انجینئر کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ عاشق رسول ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کی نیت صاف ہے۔ لیکن دوستو نیت صاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی بولو اور وہ سچ ہو۔ یہاں ایک اور خطرناک پہلو آ جاتا ہے۔ جیسے مقدمہ درج ہوا، قادیانی لابی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سوچو ذرا، وہ لوگ جو ہمیشہ پاکستان کے آئین سے لڑتے ہیں، وہ اچانک مرزا انجینئر کے محافظ آخر کیسے بن گئے؟ تو پھر عوام کا شک اور بھی بڑھ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ سب کھیل ہوئے، یہ کوئی عام کیس نہیں بلکہ پیچھے کوئی بہت بڑی سازش۔ اب آتے ہیں علماء کے رد عمل پر۔ علماء کرام نے نہ صرف تقریریں کی بلکہ کھلے عام اعلان کیا کہ یہ بندہ اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جلوسوں میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ ایک طرف ممبر و محراب سے آر برس رہی تھی تو دوسری طرف عدالتوں میں وکیل دلائل دے رہے تھے، اور عوام تو بس ایک ہی سوال کر رہے تھے، کیا قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت نہیں کرے گا؟ کیا پاکستان کے آئین میں موجود توہین رسالت کا قانون صرف کتابوں کی زینت رہے گا؟ یہ سوال جلتے کوئلوں کی طرح ٹل رہے تھے، یہ سوال جلتے کوئلوں کی طرح ہر دل میں بھڑک رہا تھی۔ اب دوستو ذرا یہ بھی سنیں، جیسے ہی کیس عدالت میں گیا، میڈیا کے کچھ لوگ اور سوشل میڈیا کے دانشور سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو فریڈم آف اسپیچ پر حملہ ہے، آزادی اظہار پر حملہ ہے۔ بھائی صاحب آزادی اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال کیا جائے۔ دوستو یہی وہ مقام تھا جہاں عوام اور اداروں کے بیچ خلیج بڑھنے لگی۔ عوام کو لگا کہ ادارے اس کیس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مرزا انجینئر تو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رکھو عوام اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو عوام کے لیے ناموس رسالت سب سے مقدم، اس لیے فیصلہ جو بھی ہوگا وہ تاریخ میں لکھا جائے گا، اور اگر فیصلہ کمزور نکلا تو پھر اس کے نتائج اور بھی خطرناک ہو سکتے۔ دوستو اب سوال آپ کے سامنے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا انجینئر کو کلین چٹ ملنی چاہیے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب انصاف کے نام پر ایک کھیل ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ علماء کرام اور اس کیس کو دیکھیں اور فیصلہ بھی کریں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ یہ صرف ایک کیس نہیں، یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھو آواز بلند کرنا جرم نہیں بلکہ ہمارا حق ہے۔ یاد رکھو اگر آپ خاموش رہے تو کل آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھا جائے گا۔ دوستو یہ تھی پوری کہانی، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ اس پر کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ اور ہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھ، حق کبھی دب نہیں سکتا، جھوٹ کبھی جیت نہیں سکتا۔